السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمہ قسم کی تعریفات تسبیحات مالک العالم کے لیے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ جتنے بھی یہاں سامعین موجود ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ اپنے لیے فائدہ مند چیزوں کو چن لیں، اور جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے انہیں چھوڑ دیں۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان عظیم ہے اور اپنے بندوں پہ خاص فضل ہے۔ اور اسی طرح ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، پھول سے نرم دل ننھے منھے بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام سے نوازا، وہ مقام یقیناً کسی بھی مذہب کے اندر آپ کو نہیں ملنے والا کہ ماں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہو جو کسی اور مذہب نے بھی دیا ہو۔ ایک عورت کو اس کا مقام جو اسلام نے دیا وہ کل کائنات کو ملا لیا جائے تو تب بھی آپ کو وہ مقام نہیں ملنے والا۔ اور ایک بچے کی تربیت کے لیے جو اسلام نے اہتمام کیا ہے، آپ سارے ادیان باطلہ کو، سبھی مذاہب کو جمع کر لیں تو آپ کو وہ بچے کی تربیت ان کے مذہب کے اندر نہیں نظر آنے والی۔ تو آج ہم بات کریں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، اور ایک والد کے اوپر اولاد کے کیا حق ہیں، اور اولاد کے ماں باپ کے اوپر کیا حق ہیں۔ ان کے اوپر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ بچپن کی جوانی کے بعد جوانی میں قدم رکھتا ہے تو گھر والے سوچنا شروع کر دیتے ہیں
کہ اب اسے ایک زندگی گزارنے کے لیے ساتھی چاہیے، بیوی کی صورت کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے نکاح کی صورت کے اندر، عقد کی صورت کے اندر اسے وہ عطا کر دیا، اسے وہ دے دیا۔ اب یہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ آپ کو اولاد سے نوازا جائے گا۔ تربیت دیکھیں اسلام کی، نکاح کے اندر جو جملے اس نے پڑھے تھے ان جملوں پہ غور کریں۔ خطبہ نکاح کے اندر جو آپ کے سامنے میں نے آیات پڑھی ہیں ان کے ترجمے پہ غور کیجئے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرتا ہے اللہ سے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں، سازشیں، اللہ ان سے بچا لے۔ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، اور اللہ جو تو نے مجھے اولاد کی صورت کے اندر رزق عطا کرنا ہے، اللہ اسے بھی شیطان کے وسوسوں سے بچا لے۔ ایسا کوئی دنیا کے اندر مذہب ہو، ایسا کوئی دین ہو، ایسا کوئی عقیدہ ہو جس کے اندر اولاد کے بارے میں ایسی دعائیں مانگی جائیں؟ سب سے بڑا آپ کا رزق آپ کی اولاد ہوتی ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال کی عمر تلک یہ دعا مانگی رب سے کثرت کے ساتھ۔ پہلے دعائیں کچھ اور تھی، اللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے چنگلوں سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی سازشوں سے، اللہ جو تو رزق دینے والا ہے، اولاد کی صورت کے اندر، بیٹے کی صورت کے اندر، بیٹی کی صورت کے اندر، اے اللہ وہ رزق باکمال ہونا چاہیے۔ ربی حب لی من الصالحین کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ جو میں تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ جو مجھے تجھ سے چاہیے، ربی حب لی، اللہ مانگتا تجھ سے ہوں، عطا کرتے، من الصالحین وہ نیکوں میں سے ہو۔ اس کی تربیت کے اندر، اس کی پرورش کے اندر وہ جھلک نظر آئے، وہ چیز نظر آئے جو رب کے سامنے جھکنے کے لیے کافی اور وافی ہو جائے۔ آپ نے دعا مانگی ہے تو کیسی؟ نیک اولاد کی، صالح اولاد کی۔ اور ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں آپ پوچھ لیں؟ کتنے احباب ایسے ہیں زندگی کے اندر جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، لیکن اگر دعائیں پوچھیں گے تو انہیں دعائیں نہیں آتی ہوں گے، وہ دعاؤں سے آ رہی ہیں۔ اگر زندگی کا آغاز ہی اس چیز سے ہو رہا ہے کہ اس کے اندر شیطان کا عمل دخل ہے، تو پھر کبھی بھی آپ کی اولاد صحیح معنوں کے اندر سلیم قلب نہیں بن سکتی، کبھی بھی رب کی رضا پہ وہ مطمئن نہیں ہو سکتی، کبھی بھی رب کی رضا پہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتی، دل قلب سلیم نہیں بن سکتا، مطمئن نہیں بن سکتی، صبر والی نہیں بن سکتی، دین کو سمجھنے والی نہیں بن سکتی، دین کی داعی نہیں بن سکتی، معلم نہیں بن سکتی، مربی نہیں بن سکتی، مشرک نہیں بن سکتی۔ اس کے اندر زندگی کی یہ ساری رونقیں چھین لی جاتی ہیں زندگی کے پہلے دن، پہلی رات۔ دعائیں نہیں مانگی تھی، پھر ہم کہتے ہیں بھئی بچہ بات ہماری صحیح معنوں کے اندر نہیں مانتا۔ آپ نے اس بچے کے لیے رب سے کیا مانگا تھا؟ آپ ذرا یہ تو بتائیں۔ آپ کی زبان سے اپنی اولاد کے لیے اور دنیا کا سب سے بہترین جو رزق تھا، آپ نے اسے اپنے رب سے مانگا کیسے تھا؟ کہ آپ نے وہ دعا مانگی تھی؟ نہیں۔ تو پھر شیطان کا تو اس کے اندر عمل دخل ہونا تھا، بچہ تو بگڑنا تھا، بگاڑ تو اس کی زندگی کے اندر آنا تھا، ترتیب تو اس کی بدلنی تھی۔ وہ کیسے دین کا پارسا بنتا، وہ کیسے دین کا مربی، معلم، مشفق، محدث بنتا، وہ کیسے ائمہ محدثین کی مسند کے پہ بیٹھ کے قرآن کی تعلیم دیتا، وہ کیسے صحیح معنوں کے اندر نماز کو ادا کرتا، وہ کیسے صحیح معنوں کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا، جبکہ اس کی زندگی کا پہلا دن ہی تو نے بغیر دعا کے گزار دیا۔ ربی حب لی من الصالحین، جب بھی رب سے دعا مانگنی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سامنے رکھتے ہوئے، اے اللہ مجھے تو صالح اولاد سے مالا مال کر دے۔ یہ سب سے بڑا رزق اور نعمتوں پر دوسرے نمبر پر اس کا شکر ادا کرنا۔ اولاد بھی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، اور اس کا اجر سب سے بڑھ کے، اس کا صلہ سب سے زیادہ، اس کی وسعت سب سے زیادہ لمبی طوالت والی، اور اس کی کشادگی
زمین و آسمان کے سبھی خزانوں سے بڑھ کے اولاد اچھی، آخرت اچھی، اولاد اچھی، آپ کا سکون گھر کے اندر برقرار، اولاد اچھی، آپ کو بلانے والے اچھے نام سے بلائیں گے، اولاد اچھی، آپ کا خاندان کے اندر مقام اچھا، اولاد اچھی، آپ کا طریقہ چال ڈال کا، گفتگو کا، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست ہونے کے قابل ہوتا ہے، لوگ رشک کرتے ہیں۔ اگر اولاد بگڑ جائے تو دنیا کے اندر آپ کا نام بگڑ جاتا ہے، آپ کی اساس، آپ کی بنیاد وہ درم برم ہو جاتی ہے، وہ زمانے کے اندر مفلوج اور اپاہج ہو کے رہ جاتی ہے۔ صحیح معنوں کے اندر اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسان کے پاس جتنی بھی ایکٹیویٹی ہیں، جتنی بھی اتھارٹی ہیں، قوتیں ہیں، وہ ساری کی ساری بھی صرف کر دے، خرچ کر دے، پھر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک مانگی ہوئی ایک رب سے دعا اس کو لے کے جانے والی تھی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ بڑھاپے کے اندر اور دنیا کے اندر بہترین دوست وہ ہے، بہترین مجلس وہ ہے، بہترین بھائی چارہ وہ ہے کہ جس کے پاس آپ بیٹھیں اور وہ آپ کو رب کی یاد دلا دے۔ اس کی شخصیت، آپ اس کے پاس بیٹھیں دین کی خوشبو آئے، آپ اس کے پاس بیٹھیں اور وہ رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے والی باتیں آپ کے سامنے رکھے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، وہ آپ کو دنیا کے معاملے سے کھینچ کر کے دین کی طرف لے آئے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں، آپ کو دنیا کے اندر رب کی جھلک نظر آ جائے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں، آپ کو سنت رسول کا اور اس کا متبع سنت بنا دے، عمل پیرا ہونے والا، طریقے پہ چلنے والا، طریقت کو سمجھنے والا، صحیح راستے کا تعین کرنے والا، دین کا داعی بنا دے آپ کو۔ وہ دنیا کا سب سے بہترین آپ کا سرمایہ، آپ کا دوست ہے جو آپ کو رب کی یاد دلاتے۔ ایسے لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملنے والے، ڈھونڈیے ذرا، چھان بین کیجئے، پوچھئے لوگوں سے، صلاحیتوں کو خرچ کیجئے، زبان سے الفاظ کا انبار نکالیے، کانوں سے سنیے، آنکھوں سے دیکھیے، دل کی گہرائی سے اسے جانچیے، لیکن ایسے لوگ آپ کو زندگی کے اندر بہت کم ملنے والے ہیں۔ یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ آپ نے اشعار تو سنا ہوگا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کس نے سکھائے تھے؟ کس نے سکھائے تھے؟ رب نے۔ اور سکھلانے کی دعا کس نے مانگی تھی؟ باپ نے۔ یہ مکتب کی کرامت تھی، مکتب کی کرامت۔ مکتب بھی کیا ہے؟ باپ کی گود، ماں کی گود، سب سے بڑا مکتب۔ مکتب پڑھنے کی جگہ، لکھنے کی جگہ، سیکھنے کی جگہ، سکھانے کی جگہ۔ مکتب بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ اور اگر ماں سلجھی ہوئی ہو، ماں پڑھی ہوئی ہو، صحیح معنوں کے اندر اولاد کی تربیت کر دے تو پھر فرزند ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جیسے دائی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تربیت اچھی ہو جائے، اگر دعائیں اچھی مانگی جائیں۔ اور تیسرا ماحول، تیسری چیز، پہلی چیز کیا تھی؟ دعا کرنی ہے نیک اولاد کی، دوسری نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے، نمبر 3 جو والد کا حق ہے اپنی اولاد کے اوپر، اپنی اولاد کا حق ادا کرے گا۔ تیسرا اولاد کے لیے اچھا ماحول میسر کرنا، اچھے دوستوں کا تعین کرنا، اپنے بچوں کو بتانا بیٹا آپ نے ایسے بچوں کا انتخاب کرنا ہے گلی محلے کے اندر بھی جو گالی نہ دیتے ہوں، جس کی زبان سے نہ زیبا الفاظ نہ نکلتے ہوں، اگر نکلتے ہیں تو آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ نے آج سے دائی بن جانا ہے، چھوٹی سی عمر کے اندر، 4-5 سال کی عمر، ایک بچہ گالی دے اور دوسرا تربیت کی وجہ سے اسے روکے، بھائی گالی دینا منع ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی نہیں دی جا سکتی، یہ بہت کبھی عمل ہے، بہت برا عمل ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، فرشتے دعاؤں سے محروم کر دیتے ہیں، رحمت الہی روٹھ جاتی ہے، انسان تذبذب کے اندر چلا جاتا ہے، عمیق گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ بیٹا آپ نے ایسا نہیں کرنا، دوست آپ نے ایسا نہیں کرنا،
تو پھر میں دیکھوں گا آپ کی اولاد کتنی اچھی بنتی ہے۔ وہ جو آپ دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ اولاد کو اچھی بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے، دین کا داعی بنا دے، دین کا رہبر مربی معلم اس پہ چلنے والا بنا دے، پابند بنا دے، تو وہ ایسے نہیں بنتا، دعائیں مانگنی پڑتی ہیں اس کے لیے۔ ہم کہتے ہیں بس ادھر سے مانگے اور ادھر سے ہو جائے، نہیں۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، یہ سب سے پہلی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے رب انہی میں سے مبعوث کر دے ایک نبی کو، یتلو علیہم، کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، قرآن کی تلاوت کر کے سنائے، اور اس سے آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا پہلو کتاب کی تعلیم بھی دے، قرآن کی تعلیم۔ تعلیم کے اندر اور پڑھنے کے اندر فرق ہے۔ پڑھ لیا میں نے ناظرہ، تعلیم کیا ہے؟ اس ناظرے کے ترجمے کو سمجھنا، سیکھنا، اس کا مفہوم کیا کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد والحکمہ، تیسری چیز حکمت، دانائی، بردباری۔ یہ مسئلہ پیش آ گیا جی، قرآن کھولیے بتلائیے اسے اس کا مفہوم یہ کہتا ہے، احادیث کو ساتھ ملائیے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھا مرحلہ تزکیہ نفس کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے، جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سبھی کچھ اس کے اختیار میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے وہ ذلیل کر دے، لیکن ہماری زبان سے دعائیں نکلتی ہی نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا معنی سمجھیے آپ، اس سے مراد تلاوت قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ تلاوت تو میں کرتا ہوں، پڑھتا تو میں ہوں اسے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر، آنے والی اولاد کے بارے میں، جد الانبیاء ہیں آپ، آنے والی زندگی، اور آنے والی زندگی کے اندر لوگوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے دعا کتنی پیاری مانگ رہے ہیں۔ اور دعا پتہ کتنے سال بعد یہ قبول ہوئی؟ کم و بیش 2000 سال بعد۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کا جو ڈیفرنٹ ہے، جو فاصلہ ہے، وہ کم و بیش 2000 سال کا ہے، 2000 سال کا۔ 2000 سال بعد جا کے یہ دعا قبول ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا معلم ملا جس نے تلاوت بھی سکھائی، اور دوسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ نے کتاب سے مراد قرآن مجید ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے احکام، اس کے مسائل کو بھی سمجھا دینا۔ آپ نے احکام بھی ہمیں بتلائے، آپ نے مسائل بھی ہمیں سمجھائے، بیت الخلاء کے کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں، نکلنے کی، خارج ہونے کی، اور مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، جوتا کیسے پہنا جائے گا، کھایا کیسے جائے گا، کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، سونے کی دعا، سویا کیسے جائے گا۔ یہ دعائیں کتنے سال بعد قبول ہوئی؟ 2000 سال بعد۔ اور ہم چاہتے ہیں فوراً رزلٹ آ جائے۔ وہ سرسوں کا دانہ ہاتھوں پہ، ہتھیلی پہ جمانے والی بات کرتے ہیں کہ فوراً ہتھیلی پہ جم جائے۔ یہ میں نے مثال تب دی تھی جب میں نے بتلایا تھا کہ آپ کی نیچر کیا ہے، فطرت کے اوپر جب بات ہوئی تھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اور تیسری چیز والحکمہ، حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث پاک اور اسلام کے بنیادی اصول کو سمجھا دینا حکمت کے ساتھ، نہیں فوراً اودیاں جڑاں کٹ دینیاں، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر لینا، انہیں قریب لے آنا، اور جب کوئی قریب آ جائے پھر جو چاہیں اسے سمجھا دیں، اور دور سے کچھ نہیں انسان سمجھنے والا۔ اور چوتھی چیز وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرنا، گناہوں سے پاک کرنا۔ عرب معاشرہ گناہوں میں لپٹا ہوا، وَيُزَكِّيهِمْ، آقا علیہ السلام نے تزکیہ نفس کیسے کیا؟ جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ محافظ بنے، جو اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے وہ اسلام کو پیش کرنے والے بنے، اسلام کو بلند کرنے والے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، جو پہلے کفار کے سپہ سالار تھے، لیکن جب تزکیہ نفس ہوا تو اسلام کے لشکروں کے سپہ سالار بنے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ چاروں مرحلے تب ہوتے ہیں جب اس سے دعا مانگی جاتی تو غالب بھی ہے، قوی بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے اسے کیسے کرنا ہے، ہم تجھ سے دعا کر سکتے تھے، وہ کر دیے، کرنا تو نے اللہ جیسے چاہتا، ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ویسے کر دے۔ لیکن ساڈا دعا کرنا گیا ویسے منہ دکھن لگ پیندا، قاری صاحب جی ذرا ہاتھ چکیا جی کر دیو دعا، قاری صاحب دا ٹھیکہ تسی خود نہیں منگ سکتے اپنے لیے،
سب سے بڑی دعا آپ تحیات کے اندر مانگتے ہیں. شاید تھوڑی سی باتیں میری لگیں گی آپ کو. آپ اپنے لیے جو مانگ سکتے ہیں کوئی آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا. ماں جو بیٹے کا درد جانتی ہے وہ دنیا کے اندر اس بیٹے کا کوئی درد نہیں جانتا, کوئی مداوا نہیں بن سکتا. ماں اپنے بیٹوں کو پالنے کے لیے جو پی کاٹتی ہے وہ دنیا کے اندر کوئی اور پی نہیں کاٹ سکتا. کہ کاٹ سکتا ہے؟ جو آپ اپنے لیے درد دل سے نکلے گا اور پھر مانگیں گے. ہاں دعائیں کی جاتی ہیں جب کہا جائے, لیکن سب سے بڑی دعا انسان سمجھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اور وہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے. جب آپ مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کا عرش بھی دعائیں چیر دیتی ہیں, وہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ دیر سے قبول کرتا, 2000 سال بعد والی مثال. اور تیسرا, وہ دنیا کے اندر قبول ہی نہیں کرتا, آخرت کے اندر اس کا نعم البدل دے دیا جاتا ہے. یقین رکھا کریں, دعا کرنے کے بعد یقین بھی رکھیں. یقین نہیں ہمارے اندر, اگر یقیناً ہمارے اندر یقین آ جائے تو پھر ہم ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں اللہ سے. کرنا کس سے ہے؟ یہ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز, اولاد کے لیے اطاعت باری تعالیٰ کی دعا کرنا. اولاد بھی مانگ لی, نعمتوں پہ شکریہ بھی ادا کر لیا, اور پھر میں نے ان کے لیے معلم اور مربی کا انتخاب بھی کر لیا. اب اس سے بھی بڑھ کے چیز کیا ہے کہ سب کچھ مل گیا, اولاد اچھی ہے. اب رب سے دعا کی 5واں منصب, 5واں منہج کہ اللہ اس کو اطاعت والا بنا دے, اس کو فرما برداری کرنے والا بنا دے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. کیسی پیاری دعا ہے, میرے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. کس کا فرما بردار؟ رب کا. کس کا مطیع؟ کس کی بات ماننے والا, کس کے احکام کی پیروی کرنے والا. اور ہماری اولاد میں سے ہر ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا. یہ نہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنی ذات کے لیے دعا مانگی اور بس کر دی. اپنی ذات سے آگے فرمایا جتنی بھی امتیں آئیں گی اللہ ہر امت کے اندر ایسے فرزندان اسلام کو پیدا کر دے جو تیرے لیے اپنے آپ کو مطیع کر دے, جو تیرے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دے. اور 6ٹھی دعا, جو 6ٹھا حق ہے ایک باپ کے اوپر اولاد کے لیے, کہ اولاد کو نمازی بنانے کی کوشش کرے, اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے کے آئے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا اگر گھر بسایا ہے اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کی ہے. اگر بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے تو صرف تعمیر کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس گھر کو آباد کرنے والوں کے لیے بھی دعا کی ہے کہ وہ بھی اللہ چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب بنا دے نماز کو قائم کرنے والا, اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا. وتقبل دعا, اے اللہ یہ دعا پھر قبول بھی کر لے, اسے شرف قبولیت کے منصب سے نواز دے. اللہ نے دعا قبول کی یا نہیں کی؟ آپ نے اس کا ڈھانچہ کب بنایا, تعمیر کب کیا, اس کو کھڑا بیت اللہ کو کب کیا, باپ اور بیٹے نے اس کی مرمت کیسے کی ہے, باپ ساتھ ہے بیٹا ساتھ ہے, وہ مقام کیسا ہوگا, وہ دیکھنے والوں کے لیے کتنا خوبصورت طریقہ ہوگا. دیکھنے والے بھی دنگ رہ گئے ہوں گے. باپ اور بیٹا اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں. کہاں؟ جہاں آبادی نہیں ہے, جہاں آبادی نہیں ہے, جہاں کھیت کھلیان نہیں ہے, جہاں باغات نہیں ہے, صحرا ہے, پتھریلی زمین ہے, گرمی کی شدت ہے. لإیلافہم قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. لإیلافہم قریش, اے اللہ الفت ڈال دے. ڈالی یا نہیں اللہ نے قریش کے اندر؟ ڈالی نا بیت اللہ کی, کنجیاں بھی ملی, سارا کچھ ملا, اللہ نے محبتیں ڈال دی. لیکن کیسے؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت, فرمایا چاہیے کہ یہ جو بیت اللہ رب کا گھر ہے اس کی عبادت بھی کی جائے. کیوں کی جائے؟ رحلۃ الشتاء والصیف, انہوں نے پتہ کیسے سفر کیے ہیں, سردیوں میں اور گرمیوں میں. پچھلے انہی دنوں کے اندر اس سورت کی میں نے پوری تفسیر کی تھی. وہ کون کون سے قافلے اور کہاں کہاں جاتے, سردیوں میں کہاں جاتے, یمن کب جاتے, اور پھر یمن کے علاوہ دوسری طائف کی طرف وہ کب جاتے, یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی. وآمنہم من خوف, اور جو اس سے بھی بڑی بات آپ کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ امن نہیں تھا, خوف تھا, لوٹ لیتے تھے, رہزن, چور ڈکیت. لیکن دعا مانگی اللہ یہاں کے رہنے والوں کو, حج پہ آنے والوں کو, عمرہ کرنے والوں کو اللہ لٹیروں سے محفوظ کر لے.
وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ خوف سے امن میں لے آ۔ رب نے آج امن دیا ہے یا نہیں دیا؟ آج کوئی وہاں لوٹنے والا تنکا بھی نہیں توڑا جاتا، لکتا گری ہوئی کوئی چیز اٹھانے والا نہیں ملتا آپ کو۔ اللہ نے کیسا اس کو بنا کے پیش کیا، لیکن کیسے؟ ایسے نہیں، دعائیں کی ہیں، دعاؤں کے بعد یہ رزلٹ ملا ہے، دعاؤں کے بعد یہ نتیجہ ملا اپنی اولاد کے لیے۔ نمبر 7، اولاد کے لیے دعا کرنا رب سے کہ اللہ اسے شرک سے بچا لے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو نے کیا کرنا ہے؟ وَاجْنُبْنِی، بچا لے مجھے، کس سے؟ شرک سے۔ شرک موذی بیماری جس کا دنیا کے اندر علاج نہیں ملنے والا، کس کی؟ بتوں کی پوجا سے، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ اضللن کثیرا من الناس، وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا بتوں نے، جن کے سامنے انسان جیتے جاگتے انسان مردہ لاشوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے رب کے بنائے ہوئے مجسمے جو زندہ بھی ہے، چھان بین بھی ہے، عقل بھی ہے، وہ کن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں؟ جن کے پاس عقل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، فراست نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، ناقص ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، لیٹ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے۔ اللہ ان سے بچا لے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی۔ یہ آپ کی 7ویں دعا تھی۔ اور 8ویں دعا رزق میں فراخی کی دعا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے رزق کے اندر فراخی کی دعا بھی کیا کریں، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ آنے والی اولاد کو اللہ نے کیسا رزق دیا، آپ دیکھیں ذرا، وزٹ کریں مکہ اور مدینہ کا، دیکھیں اللہ نے کیا کیا دیا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، تاکہ وہ تیری نعمتوں کے اوپر پھولے نہ سمائیں۔ اللہ انہیں اپنے در کا مالی بنا لے، اللہ انہیں اپنے در کا محتاج بنا لے، اللہ انہیں اپنے خزانوں سے نواز دے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر پھل نہیں ملتے، آج وہ آپ کو مکہ مکرمہ کے اندر پھل ملتے ہیں۔ اور وہاں کا پھل جو سب سے کمال کا پھل جسے ہم کھجور کہتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر تقسیم ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر جاتی ہے، اور پھر وہ غذا ہے، پورے جسم کی غذا، بیماریوں سے شفا، اجوا، جادو ٹونا، وہ کبھی موضوع آئے گا، جادو کرنے والے کروانے والے، وہاں پہ یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا نقصان کیا ہے، اور کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کیا تیار کر رکھا ہے، جن سے ہم ناواقف ہیں۔ ہر بندہ اس کے اندر موجود ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی کروا رہا ہے، کسی کو عصیب ہے، کیوں ہے یہ، کیا چیزیں ہیں یہ، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ 1 یا 2 تفصیلی جمعے ڈسکس کریں گے۔ تو اب 8 دعائیں آپ کی ہو چکی ہیں۔ آپ نے 9ویں دعا کیا مانگی؟ کہ اپنی اولاد کو نیکی کے کاموں میں شریک کرنا۔ آپ نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں نا، شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسجد میں آئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے مسجد کے اندر جمعے والا دن ہے، میں نے اللہ کے راستے کے اندر کچھ دے کے جانا ہے، آپ کی طرف سے تو ہو گیا، آپ عادت ڈالیں کہ وہ چپکے سے اپنے بچے کو پکڑا دیں، وہ خود اپنے ہاتھ سے وہاں ڈالے، اسے پتہ چل جائے گا کہ میرا باپ مجھے دیتا تھا، میں نے بھی دینا ہے، کل باپ رہے نہ رہے لیکن یہ اس کا طریقہ جاری و ساری رہے گا، اس کا بیٹا یہ دیتا رہے گا۔ عادت ڈالیں، نقل کرتے ہیں بچے۔ اور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیوار تعمیر کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے، اے اللہ بیت اللہ کی تعمیر کو میری طرف سے، میرے بیٹے کی طرف سے، جس کو میں نے تجھ سے مانگ کے لیا ہے، دعائیں التجائیں کر کے لیا ہے، بڑھاپے میں دیا ہے، خوشخبری دی ہے جب نا امید ہو چکا تھا، اللہ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اے اللہ تو جاننے والا ہے۔ اور یہاں سے جو نکتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اہم نکات یہاں سے کتنے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ، اولاد کو جہاں آپ دینی مصلحت دیتے ہیں، اور دینی مصلحت کو ہمیشہ دنیاوی مصلحت کے اوپر آپ نے فوقیت دینی ہے، ایک دنیا کا کام ہو ایک دین کا کام ہو، تو آپ نے اپنی اولاد کو پریفر کرنا ہے کہ وہ دین کا کام کریں، وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ ایک دین کی جاب، ایک دین کی ملازمت، ایک دنیا کی ملازمت، پیسے ہاں اس میں زیادہ ہے
لیکن اپنی اولاد کے دل کے اندر یہ بات بٹھا دیں، رب کے گھر کو تعمیر کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کے بیت الخلاء کو صاف کرنا، اس کی جمعے والے دن صفائی کرنا، تنکوں کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دینا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے قرآن کے غلافوں کو صاف کرنا، منبر کو صاف کرنا، جتنی بھی مسجد کے ساتھ چیزیں ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا۔ آپ نے خود اپنے بیٹے کے ساتھ پہلے اسے بنایا، تعمیر کیا، پھر اس کی صفائی بھی کی ہے۔ اور جو انسان کی سوچ یہ ہوگی کہ میں نے اپنے بیٹوں کو دین کی ملازمت کے لیے وقف کرنا، اللہ پھر وہ وسائل دے دے گا جو دنیا سے بھی بڑھ کے ہونے تھے۔ لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری، اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نیک مجلسوں کا تعین کریں، نیک مجلسیں ان کے لیے منتخب کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ انہیں بٹھائیں۔ جیسے میں نے اس تقریباً 3-4 جمعے پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی کہ دین سے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ اٹھتے جا رہے ہیں، علم اٹھتا جا رہا ہے۔ میں نے ایک مثال رکھی تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند صالح کی رحمہ اللہ، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نیک آدمی آتا تو اپنے بیٹے کو بلاوا بیچتے اور کہتے بیٹا اس بزرگ کے پاس آ کے بیٹھ جا۔ ان کی 2 ہی خواہشیں ہوتی، یا مجھے اس جیسا بنتا دیکھ لیں یا میں اس جیسا بن جاؤں۔ اپنے بچوں کو نیک لوگوں کے ساتھ بٹھایا کریں، نیک بچوں کے ساتھ بٹھایا کریں، تاکہ ان کے اندر وہ چیزیں ابلٹ ہوں، ان کے اندر وہ چیزیں آئیں، نظر آئیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کا منہج پورا ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 پہ، دینی مقصد کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بیٹوں کی دنیاوی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں صرف دین دے دیا اور دنیا انہیں نہ دے۔ دنیا کا کیا مطلب ہے؟ انہیں لباس چاہیے، آپ دیں، کوشش کریں، اچھا کھانے کے لیے چاہیے، انہیں دیں۔ دنیا کے یہ مطلب نہیں ساری اکٹھی کر لیں، وما فیہا، جو اس کے اندر ہے نکال کے اس کے سپرد کر دیں۔ دنیا سے مراد ہے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انہیں مہیا کریں، تاکہ وہ کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ مجھے وہ روایت یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر موجود ہے۔ ایک صحابی گزرا چستی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس آدمی کی یہ چستی، یہ تیزی میدان جہاد میں ہوتی تو کیا کمال ہوتا۔ فرمایا اگر یہ اس کی تیزی، اس کی یہ چستی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یا اپنے آپ کو سوال کرنے سے بچانے کے لیے ہے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، تو فرمایا یہ راہ جہاد میں ہے۔ اور دوسرا فرمایا اولاد کے لیے ہے، سوال بچانے سے تب بھی راہ جہاد میں۔ ہاں اگر تیسرا ذریعہ دنیا کما لوں گا، پھر نام ہوگا، من سما سمہ اللہ، لوگ واہ واہ کریں گے، گاڑیوں کی ریل پیل ہوگی، اور پھر لوگ مجھے جھک کے سلام کریں گے، تو پھر تف ہے ایسی دولت پہ، پھر نہیں چاہیے، پھر وہ آپ کی رائے گا۔ اور نمبر 4، اہل و عیال کے لیے رزق کا اہتمام کرنا اور رزق کے لیے دعا کرنا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کریں دعا اللہ سے، اللہ رزق چاہیے، وافر چاہیے، اہل خانہ کے لیے مانگے، اور اہل خانہ کے لیے رزق مانگنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگا اور وافر مانگا، اور اللہ نے دیا۔ نمبر 5، والدین کو چاہیے جہاں اولاد کو یہ رزق دیں گے وہاں اولاد کی مشعل راہ کو بھی روشن کر دیں، ان کو دین کا داعی بنانے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر پیش کر دیں، جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربانی ہی پیش کر دی، بیٹا ہی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ آپ میں سے کسی کو کہا جائے میں دیکھوں کون اپنا بیٹا خود لٹا کے اور اس کی گردن پہ چھری چلانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ ہون گل ہونا نہ لیا نا تو گدی جو زبان کھچ کے سٹ دیں گا بازار دے اندر، جڑی اکھ نہ ویکھن دیا نا اکھ ہی کٹ دیں گے۔ ہمارے ہوتے ہیں نا جملے، کوئی ہماری ذرا بھی ہمارے گھر کے اندر صاحب اولاد ہیں، کوئی کہہ کے دے دیکھے ماڑا جہا، جیسی بھی اس کی اولاد ہو، کہے گا دوبارہ نہ انہوں انگلی دکھائی تو نہ آتے کوئی ہاتھ چکی، نہیں پھر تو میرے تو برا کوئی نہیں ہوئے گا، پھر نہ دسی پہلے تنبیہ کر رہی میں تینوں۔ یہ ہماری باتیں، اور یہاں آپ نے وہ بیٹا جو 90 سال کی عمر میں ملا اور ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا وہی لٹا دیا اللہ کے راستے کے اندر۔ اور نمبر 6 پہ بچوں کو مسجد کا خادم بنا دیں۔ یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو بڑھیا مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا نہیں گیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بڑھیا نظر نہیں آتی، فرمایا اللہ کے نبی پچھلے دنوں کے اندر رخصت ہو گئی، اور فرمایا وہ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ آپ اسپیشل پھر اس کی قبر پہ گئے ہیں، جا کے اس کے لیے دعا کی ہے، قبرستان چل کے گئے ہیں۔ فرمایا یہ مسجد کی خادمہ تھی، اللہ کے گھر کی خادمہ تھی، اور جو رب کا خادم ہو اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ رب کے خادم بن جائیں، لوگوں کے غلام بنتے ہیں، بھکاری بنتے ہیں، لوگوں کے یہ دے دیں وہ دے دیں، اس کے خادم بن جائیں وہ دے گا آپ کو۔
جو بھی آپ کی ضرورتیں. اور نمبر 7 رب پر توکل کر لیں. اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں آپ نے چھوڑ دیا. چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ جانتے تھے پانی ملے گا؟ نہیں جانتے، بیا باندھ آبادی. لیکن رب پہ توکل کرتے ہوئے پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. رب چاہتا تھا میں دیکھوں اولاد کی محبت زیادہ، بیوی کی محبت زیادہ یا میری محبت زیادہ. آزمانا چاہتا تھا، آزمائش پہ پورے اترے. اور نمبر 8 ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ رب کا شکر ادا کیا جائے. ہر نعمت کا تقاضا یہ ہے. اور یہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے 7 چیزیں ملتی ہیں ہمیں. گھر سے بے گھر ہوئے، مال کی قربانی پیش کی ہے. گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، مال کی قربانی پیش کی. توحید باری کے لیے خود کو آگ میں جھونکا، جان کی قربانی پیش کی. اور نمبر 3 پہ بیٹے کو اللہ کے راستے کے اندر ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اولاد کی قربانی پیش کی ہے. اور نمبر 4 پہ اہل عیال کو اکیلا چھوڑا، خاندان کی قربانی کی ہے، نسل کی قربانی دی اللہ کے راستے میں. اور نمبر 5 اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی ہے، وطن کی قربانی دی ہے، در و دیوار کو چھوڑا ہے، در و دیوار کی محبت کو چھوڑا ہے. اور نمبر 6 پہ پوری زندگی توحید باری تعالیٰ کے اوپر وقف کر دی ہے. جنگ و جدل، بحث و مباحثوں کے اندر اپنے آپ کو وقف کیا، صلاحیتوں کی قربانی دی ہے. اور نمبر 7 پہ توحید باری تعالیٰ کے لیے پوری زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپے کی آزمائشیں، زندگی بھر کی قربانی دی ہے. کوئی زندگی بھر کی آپ میں سے قربانی دینے والا؟ چند دن دی دن تو بعد بھی اوکھے کھاں ہو جانے ہیں. متھے تے این وال پیندے جویں تو وڈا چودھری کوئی نہیں. اور اگر اپنی تنہائی دیکھ لیں تو اس سے کم ظرف اور کم تر انسان زمانے کے اندر آپ کو نہ ملے. لیکن نہیں، جوں تک نہیں رینگتی. اور یہ چیزیں تھیں. اور آگے 9ویں بات، نیکی کے کاموں میں اولاد سے مشورہ کرنا. کوئی بھی کام آپ نیکی کا کرنا چاہتے ہیں تو اولاد کو پاس لے آئیں، بٹھا لیں، اسے مشورہ کریں. یا بنی انی اری فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا رات کو خواب آیا تھا. آپ کی زبان میں سادہ ترجمہ کرنے لگا ہوں. خواب آیا تھا اور میں نے آپ کو اپنے سامنے لٹایا اور چھری چلانے کی کوشش کی، ذبح کرنے کی کوشش کی. فانظر ماذا تری، تو کیا چاہتا ہے؟ پوچھی تھا نہیں، پوت تیرا کی خیال ہے. میں تے اے سوچیا سی تو کی چاہنا. کہہ رہے ابتی افعل ما تؤمر. ابا جان پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، افعل ما تؤمر، جو دیکھا ہے کر گزریے. اچھا کر گزریے. ہاں آگے ایک اور بھی جملہ کہا، وہ جملہ بڑا پیارا، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. ایسا نہیں اب کہہ دیا کہ جو چاہے کر لو تے کل تو کون تے میں کون. میں تو نہیں کہا سی اپنی گل تو مکر جاؤ، وعدہ وفا نہ کر سکو، عہد نہ نبھا سکو، زبان سے مکر جاؤ، پھر جاؤ، دغا دے دو، دھوکہ دے دو، نہیں. اور اللہ نے پھر اس کا رزلٹ کیا دیا. قربانی کے احکام و مسائل وہ اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور نمبر 10 اولاد کے لیے عملی نمونہ بھی بنے ہیں. عملی نمونہ جب تک آپ نہیں بنتے اولاد اچھی نہیں ہو سکتی. اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو فرما بردار بنا دیا تیرے لیے. اسلمت، میں کس کے لیے فرما بردار ہوں؟ رب العالمین کے لیے. میں کس کا بندہ ہوں؟ کھاتا کس کا ہوں؟ پیتا کس کا ہوں؟ کس کا؟ اللہ سورۃ ملک کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا اگر غور تمہارے پانی کو نیچے گہرائیوں میں لے جاؤ، کون ہے گہرائیوں سے اسے نکالنے والا؟ ہے کوئی؟ نہیں، کوئی نہیں گہرائیوں سے نکالنے والا اسے. دنیا کے اندر کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے گہرائیوں سے نکال لے. میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ میں سے ایمانوں کے اندر اپنی اولاد کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی اور ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی صحیح معنوں کے اندر پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله
وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اولاد کو چاہیے جو ماں باپ نیک کام کر رہے تھے انہیں جاری و ساری رکھا جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنے دونوں کندھوں کو، اپنے دونوں پہلوؤں کو جھکا دیا جائے۔ حتیٰ کہ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی اگر ہم اپنی ماؤں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف بھی کرواتے رہیں تو ان کا وہ حق ادا نہیں کرتے جب دنیا کے اندر آئے تھے، جسے درد ذیل بولا جاتا ہے۔ اور ہم فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کے لیے آپ نے کوئی سخت جملہ نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے، قولاً کریمہ، جب بھی بات کرنی ہے ان کے لیے نرم کرنی ہے، پیشانی پہ بل نہیں لے کے آنا، آنکھیں نہیں پھیرنی ان سے، اپنے چہرے کو نہیں پھیرنا، پیٹھ نہیں کرنی انہیں، کوشش کریں انہیں دبا کے سوئیں، کوشش کریں جو ان کی نیک خواہشات ہیں ان کی تعمیل کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے اپنا پورا ساتھ دے دیں۔ پھر اس پہ انشاءاللہ ڈسکس ہوگی۔ اب ہے آج میرے خیال میں 25 ذی القعدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے بالوں کو، اپنے ناخنوں کو، جتنے بھی اس کے بال ہیں صاف کرنے والے یا اس کے ناخن ہیں جن کو تراشا جاتا ہے، مونچھیں ہیں کاٹنے والی، بال ہیں کاٹنے والے، تو ان کو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے قبل کرے گا۔ قربانی کرنے والا، قربانی سے مراد صرف ایک فرد نہیں ہے باپ، بلکہ قربانی پورے گھر کی طرف سے ہوتی، جتنے بھی رفقا ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے قبل اپنی صفائی کا اہتمام کر لیں۔ جب چاند نظر آ جائے تو پھر وہ اس صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے، پہلے کر لیا جائے۔ اب عید کا دن ہے تو عید کے دن نماز فجر کے بعد وہ جب بھی چاہیں اپنے ناخنوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ 10 دن وہ اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے، اپنے بالوں کو نہیں کاٹیں گے۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کیا ہے؟ سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت، بڑی پیاری روایت ہے۔ فرمایا ما من هذه الايام، یعنی ایام العشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صیام یوم عرفہ تھا۔ ایک تو یہ حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اس سے قبل فرمایا ذی الحجہ میں کیے جانے والے عمل 10 ذی الحجہ، 10 دن 1 سے لے کے 10 تک، فرمایا پورے سال کے اندر کیے جانے والے عملوں سے بہتر ہیں۔ ما من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جی میرے صحابہ، جہاد سے بھی ان دنوں میں کیے جانے والے عمل افضل ہیں۔ قال الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع ذلك من شيء، لیکن ایک ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں اندر میدان مقتل کے اندر، میدان قتال کے اندر نکل پڑتا ہے، مال بھی اپنا، جان بھی اپنی، چیزیں بھی اپنی، اور پھر ان دونوں میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا، جان بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دی، مال بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، نہ غازی بن کے واپس لوٹا نہ اس کا مال واپس آیا، فرمایا وہ مجاہد تو بہتر ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بہتر ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے روایتیں ملتی ہیں کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے۔ عید کا روزہ تو نہیں ہوتا، عید کا روزہ تو شیطان کا ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کھانے پینے کے دن ہے، 4 عید کے دن ہیں، اس سے پہلے جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ بولتے ہیں ہم، جہاں خطبہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر ایک حج کیا اور 4 عمرے کیے ہیں آپ نے۔ آپ کا وہ حج حجۃ الوداع تھا اور آپ نے حج قران کیا، لیکن خواہش تھی کہ حج تمتع کرتا،
وہ پھر باتیں نکلیں گی. اس مرتبہ حج کے معاملے تھوڑے سے وائنڈ اپ تھے تو اس لیے میں نے وہ ڈسکس نہیں کیے. پورے انشاءاللہ ہم معاملے دیکھیں گے, اس کے دعائیں کون سی مانگی جاتی ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے. تو حج قران کا معنی ہوتا ہے ملانا, اور تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. اور آپ نے 1.25 لاکھ جمع غفیر صحابہ کے ساتھ وہ آخری حج کیا, پہلا اور آخری حج تھا. اور وہاں آپ نے 100 اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے قربان کیا, جس میں سے 63 خود ذبح کیے, اور بقیہ 37 کا آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, جو آپ کے داماد بھی تھے, وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اب یوم عرفہ کے دن حاجی تو روزہ نہیں رکھیں گے, لیکن ہم روزہ رکھیں گے. حاجی مشکلات میں ہوتے ہیں, انہوں نے خطبہ پڑھنا ہوتا ہے, لمبا سفر کرنا پڑتا ہے, اور ہم روزہ رکھیں گے. اس روزے کے بارے میں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ اللہ پہ یقین ہے, میں گمان کرتا ہوں اللہ پہ کہ جو یہ ایک دن کا روزہ رکھ لے, صبح عید ہے اور میں نے آج روزہ رکھا ہے, فرمایا اللہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. 1 سال جو گزر چکا اور ایک آنے والا سال. اے مطلب نہیں جڑا گزر گیا ہو تو معافہ ہو ٹکا کے کر لو, اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو بخشے تو جانا ہی ہے. زندگی کا تو پتہ نہیں, زندگی کا نہیں پتہ, لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ثواب کی نیت سے ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے افضل ایام الدنیا ایام العشر, دنیا میں سب سے افضل ایام کیا ہے؟ یہ ذی الحجہ کے 10 دن, یہ دنیا میں سب سے بہترین ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنی عبادات ان 10 دنوں کے اندر کر سکتا ہے اور جتنا ثواب ان 10 دنوں کے اندر کما سکتا ہے, فرمایا ایک مومن کی زندگی کے اندر یہ 10 دن ہی کافی اور وافی ہو سکتے ہیں. اور محدثین نے یہاں 2 باتیں نقل کی ہیں. آپ کے ذہن کے اندر آتا ہوگا رمضان رکھا, قاری صاحب نے ہوتے کیا سی جی رمضان کا آخری عشرہ بڑی اہمیت والا, اس کی طاق کراتے ہیں. کیا کمال ہے, طاق رات جسے مل جائے اسے 1000 مہینہ مل گیا, 83 سال 4 ماہ کی عبادت مل گئی, تو ہون کہہ رہے ہیں کہ دین افضل ہے. تو یہاں تطبیق دی گئی ہے, دونوں معاملے بہتر ہیں. اگر راتوں کو دیکھا جائے تو رمضان کی 10 راتیں عملوں کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے کمال ہے, طاق رات بھی اس میں. اگر دنوں کو دیکھا جائے تو دن کس کے بہتر ہیں؟ ذی الحجہ کے. راتیں رمضان کے آخری عشرے کی اور دن ذی الحجہ کے پہلے 10. لہٰذا اللہ سے دعا گو ہیں ہم کہ ہم نے اس کے اندر کیا کرنا, نیک اعمال میں خوب محنت کرنی ہے, تمام قسم کے گناہوں سے کلی اجتناب کرنا ہے, تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے. اگر نہیں آتی تو مجھے بتائیے گا, اور جو بھی آپ کے سوال ہو اگلے جمعے کے اندر آپ تفصیل یعنی آپ کر سکتے ہیں. کبھی کہا نہیں لیکن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے ناقص علم کے مطابق جو بھی ہوا وہ آپ کو بتلائیں گے. تو نمبر 4 پہ قربانی کا ارادہ رکھنے والے اپنے ناخن اپنے بال نہیں کاٹیں گے. نمبر 5 حج عمرہ کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وافر مقدار کے اندر اجر رکھا ہے, وافر مقدار کے اندر ہم روزوں کا اہتمام کریں ان دنوں کے اندر. نمبر 6 اور 7 بالخصوص صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. اور نمبر 8 انہی دنوں کے اندر ہم نے اللہ کے راستے کے اندر قربانی بھی پیش کرنی ہے, اپنے خالص مال سے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دے. اور نمبر 9 اس کے علاوہ بھی ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے جن کے پاس نہیں ہے. اگر قربانی کہیں سے آ گئی ہے تو ظاہری بات ضرورت کا کچھ اور بھی سامان اس کے اندر چاہیے, وہ آپ دائیں ہاتھ سے خاموشی سے دے دیں گے, بائیں کو پتہ نہ چلے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ایسے عطا کر دے کہ ہماری وہاں سوچ بھی نہ ہو, وہم و گمان بھی نہ ہو. اللہ سبھی کو قربانیاں کرنے کی توفیق دے دے. جنہوں نے سوچا نہیں تھا اللہ اسباب دے دے, اپنے خزانوں سے دے دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ.